احمد ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا۔ سب سے پہلے جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ اپنے موبائل بند کر دعا کرو، اے اللہ ہمارے حضرات اب کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے فتنے آئے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل کا ہے۔ اسے بیان کے دوران بند کر دو، اس کو سب جیبوں میں ڈال دو۔ حاجی صاحب فرما رہے تھے اللہ اس کی قبر کنوز سے بھر دے۔ یہ جو مجمع ہے نا، اللہ پاک کو یہ مطلوب ہے۔ پھر اس نے مثال دی کہ جب بارش برستی ہے نا تو مکان کے اوپر پانی جمع ہو کر کے وہ پرنالا نہیں ہوتا ہے، پرنالا اسی کے ذریعے زمین پہ گر آ جاتا ہے۔ اصل میں اللہ پاک نے پانی جو ہے وہ زمین کو پہنچانا ہے، پرنالے کو نہیں پہنچانا ہے۔ تو لیکن پرنالا چونکہ درمیان میں ہوتا ہے تو وہ پرنالے کو بھی تری لگ جاتی ہے۔ اس لیے جو بیان کرنے والا جو بھی آئے گا، اگر آپ لوگوں کو دے کے بیان سنیں تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جو بھی بیان کرنے والا آئے گا جب مجمع توجہ سے بیٹھے گا تو اس آدمی کا قلب اللہ پاک کھول دے گا۔ اس لیے بھائی جو شب جمعہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جس سطح محنت پہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان امین کو چھوڑا تھا، یہ امت پھر اس سطح محنت پہ آ جائے، اس کے لیے شب جمعہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے توجہ سے باتیں اور دعائیں بھی کرو۔ یہ جتنا تم سارے مجمع کو فرشتے نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کتنا دیکھو اس زمانے میں کتنا مبارک مجمع ہے کہ یہ اس لیے جمع ہو جایا ہے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے اور سارے دنیا کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ تو بہت مبارک مجمع ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کتنا خوش ہو گیا اس مجمع سے۔ یہ مجمع کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن جمع تو اس لیے ہوا ہے، اس لیے دعائیں بھی مانگو۔ اے ہمارے رب، جیسے تو نے صحابہ رضوان کو قبول فرمایا تھا، اس موجودہ ضعیف کمزور امت مسلمہ کو بھی قبول فرما دے۔ کریں گے نا دعائیں نا؟ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من امر بالمعروف ونہى عن المنکر فهو خلیفۃ اللہ فی ارضہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ کتابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سارے انبیاء علیہ السلام دائی تھے، ایک نبی نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام دائی تھے اور سارے انبیاء سے ان کی امتیں صرف عبادت گزار تھی۔
دائی نہیں تھی، لیکن امتیں الانبیاء دائی ہیں اور عبادت گزار بھی ہے، ایسی یہ امت بھی دائی ہے اور عبادت گزار ہے. یاد رکھو. ابھی جو بیان تقسیم ہو رہا تھا اس میں امیر صاحب نے کیا کہا؟ سارا دنیا میں جو پھیلا ہوا نقشہ ہے، یہ سارا نقشہ اللہ پاک کی قدرت سے بنا ہے. اس پھیلے ہوئے نقشے میں اللہ پاک نے ایسی اثر رکھی ہے کہ آنکھوں کو نظر آتا ہے کہ نقشے سے ہو رہا ہے. اس بات کو توڑنے کے لیے یہ تو امتحان ہے. اس بات کو توڑنے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کلمے کی دعوت دی ہے. اب آپ خود سوچیں، یہ امت مبعوث ہے. اسے ربی بن عامر نے جو فرمایا اللہ تعاصنا، ایسا نہیں کہا کہ میں آیا ہوں. اللہ تعاصنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى وسعتها. وہ تو صحابہ اس کو سمجھ چکے تھے. ابھی یہ امت مبعوث ہے لیکن اپنی مقام سے گری ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس مبارک کام کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ غلط یقین ہے. اس لیے سب سے پہلے اس کی محنت کرنی پڑے گی. پھر اسے دیکھو، جب آپ لوگوں نے توجہ سے بات جو بیٹھے ہوتے جو توجہ بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی اور سمندر کے بحر کلثم کے قریب پہنچے، میں نے ایک تفسیر میں پڑھا تھا کہ خشکی کا راستہ بھی شام تک پہنچنے کے لیے تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنی نبی کا راستہ تبدیل، لا الہ الا اللہ، اپنے نبی کا راستہ تبدیل کر دیا، اس کو سمندر کی طرف لے گیا تاکہ یہ میری مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. ان واقعات کو روزانہ بیان کرنا ہوگا. اب پتہ ہے کتنے سالوں سے بیان کرو گے. پھر یہ ہمارے دل پہ دیکھو، جب ہم بچے تھے ہم نے صرف والدین سے یہ بات سنی ہے، پیسے لے جاؤ چیزیں لے آؤ. اب بتاؤ، جس نے 40 سال تک یہ بات سنی ہے تو اس دل پہ تو اللہ پاک غلط یقین کے تہ چڑھی ہوئی ہے. وہ تہ آسانی سے نہیں نکلے گی. پیسے سے چیز نہیں، دھیان رکھو، پیسے سے چیز نہیں ملتی ہے، صرف آپ کی آنکھ کا دھوکہ ہے. اس حاجی صاحب اکثر فرماتے تھے آنکھ تو اندھی ہے تو مجھے غلط خبر دے رہی ہے، ہو رہا ہے اللہ پاک کے ذاتی عالی سے اور تو کہتا ہے پیسے سے ہو رہا ہے. اسی کو کہنا پڑے گا. تو بھائی جب قوم نے اس فوجوں کو دیکھا، ایک روایت میں 10 لاکھ آتا ہے اور ایک روایت میں 16 لاکھ آتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ جب دیکھا وہ تو قریب آ گئے کیونکہ وہ ان سے گرد نکلتا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. بنی اسرائیل نے تقریباً 5 لاکھ، یہ تقریباً 6 لاکھ تھی. 6 لاکھ قوم چیخ اٹھی کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. لیکن چونکہ موسیٰ کا جو یقین تھا، خدا دعا کرو، یہ سارا منظر دعا، اے ہمارے رب ہم تیرے ذاتی عالی سے اس وقت تک بہت نہیں چاہتے جب تو جیسے یا اللہ تو نے صحابہ کے قلوب میں کلمہ اتارا تھا. اے ہمارے رب
تو ہمارے قلوب میں بھی اتروا دے. پھر نماز جب پڑھو گے، اس نماز میں جو لذت ہے ساری دنیا کی لذت ہے اس کے اوپر قربان. ابھی تو ہم غلط یقین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سارا نماز میں اللہ یاد نہیں آتا. جب دونوں دے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کلا، کبھی بھی نہیں. انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ ہے. اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا معنی ہے اللہ وہ ذات ہے جو ناممکن سے ممکن بناتا ہے. اب آپ بتاؤ، میں اس نکتے کی طرف جب موسیٰ صاحب نے کہا، اللہ پاک نے وہی فرما دی. کیا فرما دی؟ زور سے بولو. ایسا خاموش ایسے مت بیٹھو جیسے مرا ہوا آدمی. توجہ سے اللہ پاک کی بات خوشی سے سنو تاکہ دل چمک جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہی فرمایا کہ لاٹھی سے سمندر کو مار. اب دیکھو اس پہ سوچ، اسی قرآن میں پاک میں ایسا نہیں کہ وَيَنظُرْنَ إِلَى السَّمَاوَاتِ، ایسا نہیں کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین آسمان میں سوچ لو. ابھی سوچ لو، لاٹھی کو دیکھو، سمندر کو دیکھو. اس لاٹھی کے ساتھ کیا تو کیا ہو گیا؟ امر مل گیا اللہ پاک کا. جب مارا فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا. لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ. سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 رستے بن گئے. رستے کیسے بنے؟ یہ پانی کڑا ہو گیا، درمیان میں خشکی، یہ پانی کڑا ہو گیا. فَانْفَلَقَ وَأَزْلَفْنَا كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَكُلُّ فِي، کہ بھائی ہر ایک وہ جو تھا وہ جیسے کوئی مالا پھاڑ کے تھا بڑا ہو گیا. اب ہمارے امیر صاحب نے مان کہا کہ دونوں فوجیں ایک وقت میں داخل ہو گئی. کون سے وقت میں؟ سب بولے زور سے بولو، زور سے. ہاں، یعنی تھوڑی سی وہ آگے تھی، آگے موسیٰ علیہ السلام تھوڑی سی آگے تھی، لیکن اسی پانی میں ایک قوم بچ گئی. اگر پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہوتی، اس نے یہ کہا اگر پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہوتی یا بچانے کی صفت ہوتی تو پھر دونوں قوموں کو تو بچنا چاہیے تھا. پانی کے اندر ہر نظر ضرور آ رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارا رب. نظر وہ ضرور آ رہا ہے کہ پانی میں ڈبو نہیں، لیکن پانی ڈبو نہیں سکتا. کب ڈبوئے گا؟ سب بولے جب اللہ چاہے گا ڈبوئے گا. اسی لیے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو پھر دیکھو پہلے فرعون کیا کہتا تھا؟ کسی کو معلوم ہے کیا کہتا تھا پہلے وہ؟ یا مجھ میں سے میں پوچھتا ہوں کون کیا فرعون پہلے کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. پہلے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی. یہ تھوڑا سا اب یہ منظر سامنے لے آؤ. پہلے تو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی کہ میں سب سے بڑا رہوں. فخشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی. جب پانی نے پکڑ لیا پھر کیا کہا؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل. جب ڈوب کے رہنے لگا پھر اس وقت کہا کہ میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جس رب پر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل ایمان لایا. لیکن پھر وہ اسے کام نہیں دیا. یہ لا الہ الا اللہ. اس لیے سارا مجمع اس کو بیان کیسے کریں گے؟ وہ اللہ جس نے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کے 12 راستے بنائے، ایک قوم 10 لاکھ کی قوم کو ڈبو دیا اور 6 لاکھ کو اسی سمندر میں پار کر دیا. پھر کہو گے لا الہ الا اللہ. پھر دعا بھی کرو یا اللہ تو اتروا دے اس کرنے کو ہمارے در. اس لیے وہ قرآن میں جنگ بدر میں جب آیت ہوتی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اے مسلمانوں، میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں گروپوں میں سے ایک دوں، گروہ میں سے ایک دوں گا. ایک تھا ابو سفیان کا قافلہ اور دوسرا جو تھا مڑبھیڑ. تھوڑا پاک نے بنایا کہ تم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ آسانی سے مل جائے، لیکن میں کیا چاہتا تھا؟
میں یہ چاہتا کہ کفر اور اسلام کو ٹکراؤں، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ٹکراؤں، پھر ٹکرایا، پھر جیت کس کی ہوئی؟ وہ سب سے کمزور جو تھے، جو تعداد میں کم تھے، یہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ، جب امت اس مبارک محنت کو کرے، اس محنت کے بعد قدرت نہیں ہوگی۔ یہ امت دائی ہے، لیکن یہ اس کام سب سے بڑی رکاوٹ اس کام کے لیے غلط یقین ہے۔ یہ نہیں کہ اصحاب کہف کا یہ لوگ واقعہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سب کا بات سب کو معلوم ہے۔ انہیں 309 سال نہ کھایا اور نہ پیا، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ جو مرے نہ اکھڑے گا، وہ بول دے گا، کیونکہ خوراک کو اللہ پاک نے انسان کی ضرور کا 309 سال نہ کھایا اور نہ پیا، تو پھر کس نے زندہ رکھا؟ سب بولے کیوں زندہ رکھا؟ سوال یہ ہے کہ زندہ کیوں رکھا؟ کہ وہ جو 6 تھے 7 تھے، آپ جتنے میں تھے، صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں بنائے۔ یہ ایمان اللہ کیوں اتنی محبوب ہے کہ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں، تو اللہ نے ان سے مدد۔ اب بتاؤ، یہ امت جب اللہ پاک کے راستے میں نکلے گی اور نقل و حرکت کرے گی، اور یہ ان کا یہ دیکھیے کہ ہماری ایمان بھی بن جائے اور سارے دنیا کے انسانوں کا ایمان بن جائے اور سارے دنیا کے انسان، بتاؤ پھر اس امت کے ساتھ کتنی مدد ہوگی۔ اس غلط یقین کی وجہ، یہ دیکھو یہ نقشوں میں پنسے ہوئی ہے، ان نقشوں کے اوپر ضرب لگانے کا واحد طریقہ دعوت ہے۔ دعوت کے بغیر یہ نقشے کبھی بھی نہیں چھوٹیں گے۔ کیوں؟ نقشے سے نہ، اب زمین دیکھو، زمین سے تو نظر آ رہا ہے کہ غلے، میوے، سبزیاں پیدا ہو رہی ہے، لیکن یہ زمین کرتا ہے، روپئے تو پتہ چلو کہ یہ زمین کرتا ہے۔ ہاں، اس کو کیا نام ہے؟ پھر اللہ پاک نے اس کی نفی کی ہے، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ وہ تو ایسا نظر آتا ہے کہ زمین سے نکلا ہے، اس لیے پہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے ان نقشوں میں پھنس جاتے ہیں۔ اس نقشوں سے یاد رکھو، سارے لوگ سن لے ٹنکی کی چوٹ پہ کہ ان نقشوں سے نکلنے کا واحد ذریعہ ہے کہ اللہ پاک کے راستے میں نکل کے سارے لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کر دو اور ان کی قدرتوں کو بیان کر دو اور ان سے ہونوں کو بیان۔ اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا ہے، اسی کو کہنا پڑے گا۔ پھر جب اللہ پاک کے راستے سب یہ سیما سن لو، جب اللہ پاک کے راستے میں انسان نکل جاتا ہے تو اس کا قلب نہیں ہے قلب، کیونکہ وہ نقل و حرکت جو ہوتی ہے اس کی مشابہت انبیاء علیہ السلام سب سے ہوتی ہے، وہ جو نقل و حرکت ہے۔ تو نقل و حرکت میں اس آدمی کا دل منیب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ سب بولے، زور سے بولو۔ یعنی منیب کیا؟ کہ بھائی اس کا دل اللہ پاک کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اگلے شعبے میں ایک بالپور کی جماعت آئی، اس میں ایک انجینئر تھا، اس میں میرے خیال میں ہفتہ لگا 10 دن، 15 دن ہے کہ 17 دن لگا دے۔ اب جب آیا مسواک جیب میں اور وہ چہرے پہ داڑھی ہے، اس لیے نقل و حرکت میں دل منیب ہو جاتا ہے۔ اللہ منیب کیا کہ اللہ پاک کی طرف پھر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے نقل و حرکت کے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سارا قرآن دعوت ہے، اسی کی دعوت دینی پڑی، کلمے کی دعوت، اور بات ایسی دو ٹوک کہو کہ جس سے آپ بات کہیں اس کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ امت بھیجی ہوئی امت ہے۔ اگر امت نے اس کام کو کیا، اس سے بڑا جرم نہیں ہوگا اس زمین پہ جب امت اس کام کو نہیں کرے گی، کیونکہ اس کام میں سارا عالم کی انسانوں کی ہدایت کا حق ہے۔ یہ جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ملکوں میں آپ چلے جائیں، جو مدارس بن رہے ہیں، جو مساجد بن رہے ہیں، اس میں صرف بھائی بزرگوں دوستوں صرف یہی بات ہے۔ اسی میں تفسیر مدری میں آتا ہے کہ سارے صحابہ کرام جو تھے وہ نبوت کے مزاج پہ تھے۔ کس پہ تھے؟ زور سے بولو، نبوت کا مزاج جانتا ہے کوئی؟
نبوت کا مزاج دیکھو. اللہ اکبر. عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ رئیس المنافقین تھا. 18 سال مسلسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، اور آخر میں جو اس کو تکلیف پہنچائی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا تو یہ جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا یہ اس گروپ کا کمانڈر تھا، اور وہ یہ معاملہ 1 مہینے سے چلا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس آئے. معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا. جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے امام الانبیاء کی زبان سے سنی تو اس کے بدن کا خون خشک ہو گیا. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کیا کیا تھا. تو اس نے کہا تو پھر اس نے ماں کو باپ سے جواب دیا کہ میں نہیں دے سکتا. اب بکر صدیق کو تھا، اس کی ماں بھی تھی، اس نے ماں سے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھ سے جواب نہیں ہو سکتا. تو یہ کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کو تو یقین تھا کہ میں تو بھی گناہ ہوں. تو اس نے پھر میں نے کہا کہ میں اس عربی کو یاد کروں گا کہ میں نے ابھی تک یاد نہیں کیا. اس میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کیا ہے تو پھر تو اس کا مفہوم یہ ہے تو یہ تو جھوٹ ہے، تو پھر میں جھوٹی ہوں کیونکہ میں نے کیا نہیں ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے نہیں کیا تم مانتے ہو. کہتا ہے فرد شدت غم میں حضرت یوسف کے باپ کا نام بھی بھول گئی اور کہا کہ میں تو ابا یوسف کی طرح صبر کروں گی. اتنی تکلیفیں پہنچائی. جب اس کی موت کا وقت آیا، اسے دائی کبھی انتقام نہیں لیتا ہے. جب اس کی موت کا وہ قریب آیا، مر گیا، تو اس کا بیٹا عبداللہ آیا کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کرتا مبارک بنائے اور مجھے میرا جنازہ بھی پڑھے. تو ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو عمر فاروق رضی اللہ نے ہاتھ سے پکڑ دیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، آج کیسا جنازہ پڑھتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اللہ پاک فرما رہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. کہ اگر آپ اس کی مغفرت مانگے یا نہ مانگے ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے. اگر آپ 70 دفعہ بھی مانگے مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے. تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو کرتا مبارک پہنایا ایک روایت پہ اور اس کے منہ میں لعاب ڈال. اور ایک روایت میں بخاری شریف کی حاشیے پہ پڑا ہوا ہے، مولوی عظیم سے فرما رہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول دفنائے جا چکے تھے. آپ نے اس کو قبر سے نکالا. واو، کیسا عظیم الشان نبی اللہ نے ہمیں دیا. بتاؤ جب عبداللہ ابن ابی کو اپنے قبر سے نکالا اور اپنے گھٹنے مبارک پہ ہوگا تو پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ نبی. اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے یہود اور نصارہ کی طریقوں پہ چلنا کتنا بڑا ظلم ہے. اسے وہ مطلب کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جسموں میں ایسے پیوست ہو گئے کہ زندگی کے خوشنما سے خوشنما واقعات اور تکلیف دہ سے تکلیف دہ واقعات صحابہ رضوان کو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا نہ سکے. اور خوشنما سے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اب تو ایسے طریقے پہ شادی کرتا ہے جس سے تیرا رسول قبر کے اندر خفا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں ایسے پیوست ہو گئے تھے کہ کوئی چیز ان کو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہٹا سکے.
تو قبر سے نکالا، گھٹنوں مبارکوں پہ رکھا، اپنا کرتا پہنایا، منہ میں مواد ڈالا، پھر دفن کیا۔ ایسے وہ تفسیر میں کہ سارے صحابہ کرام جو تھے نبوت کے مزاج پہ تھے، کس مزاج پہ؟ سب بولے یہ نبوت کا مزاج۔ جب تابعین کا دور آیا تو اکثر نبوت کے مزاج پہ اور کچھ ولایت کے مزاج پہ چلے گئے۔ جب وہ تبا تابعین کا دور، یہ مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ سورہ واقعہ میں، اور جب تبا تابعین کا دور آیا تو اکثر جو ہے وہ ولایت کے مزاج پہ ہو گیا اور کچھ نبوت کے مزاج پہ رہ گئے۔ پھر اس کے بعد نبوت کا چاند ڈوب گیا اور 1000 ہجری تک ڈوبا رہا۔ پھر اللہ پاک کی ذات عالی کو اپنے بندوں کے اوپر رحم آیا اور ان میں کچھ اشخاص کو نبوت کے مزاج پہ پیدا کیا۔ آگے تو کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن ایسا معلوم رہا ہے کہ مولی الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس میں آخری شخص ہے۔ اس لیے جو اس میں ہے تو صحابہ میں اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام، حضرت وہاب بن منبع تابعی تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو وحی فرما دی کہ اے داؤد علیہ السلام، تیرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے نہ میں اس سے ناراض ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے تیری شان کو ساری دنیا میں بلند کر دیا۔ اللہ پاک اس کی تعریف فرما رہا ہے، اور ان کے لازے کرنے سے پہلے میں نے سب معاف کر دیا۔ اے داؤد علیہ السلام، اس کی امت، ہم اس کی امت ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، اس کی امت جو ہے میری خاص رحمت سے نوازی گئی ہے، اور میں نے اس امت کو وہ نوافل دیے جو میں نبیوں کو دیا کرتا تھا، اور وہ فرائض میں یہ تبلیغ کا کام سب سے 1 نمبر پہ ہے، اور میں نے ان کو وہ فرائض دیے ہیں جو میں نبیوں کو دیا کرتا۔ کس کو دیا کرتا تھا؟ زور سے بولو۔ اے داؤد علیہ السلام، اللہ، جب امت محمدیہ شرط یہ کہ اس کام کو کرے، لانا چکا نہیں ہوتا جدا سے میں کہے گا کہ جب امت محمدیہ قیامت کے میدان میں آئے گی تو ان کے چہروں پہ کمثل انبیاء نور ہوگا، اس وقت پتہ چلے گا۔ ابھی دیکھو ایک آدمی سعودی سے عرب سے آ رہا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، ایئرپورٹ سے اتر جائے اس کا پتہ چلتا ہے، کسی کو پتہ، لیکن جب بادشاہ آتا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ملک بال بازا۔ ایسے جب امت محمدیہ قیامت کے میدان میں آئے گی تو ان کے چہروں پہ کمثل انبیاء نور ہوگا۔ اس لیے میں بزرگوں دوستو اس کام کو کرو ورنہ خون کے آنسو ہم بہائیں گے۔ یہ دیکھو صحابہ رضوان جو تھے سارا مجمع سن رہے، صحابہ رضوان 1400 سال پہلے یہ جو علاقہ جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں اسلام نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ اس میں 2 مذہبیں تھی، ایک جو ہے ہندو مت اور ایک بدھ مت۔ یہ ہم جب تاریخ میں پڑھتے تھے کہ مہاتما بدھ جو ہے یہ راجہ دشرت کے بیٹے تھے، بدھ مولے بدھوں کو پوچھتے اور یہ ہندو گائے کو پوچھتے۔ تو بھائی پھر یہ ایسے 25 کروڑ پاکستان میں، 25 بنگلہ دیش میں، 40 لوگ کیسے آ گئے؟ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ چھوڑا، ہمیشہ کے لیے چھوڑا، مکہ معظمہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا، پنجمور میں اس کی قبر ہے، کابل میں ان کی قبر ہے، پشاور میں ان کی قبر ہے، ٹھٹا میں ان کی قبر ہے، سارے سارے سمندر پہ صحابہ کی قبر آپ کو ملی۔ یار سب دعا کری، یار صحابہ کی قبر خلود سے بھر دیا۔ صحابہ کی نقل و حرکت کی وجہ سے یہ سارا مجمع مسلمان ہے، وہ نہیں بیٹھا ہوا مجمع بھائی اگر صحابہ کرام ادھر نہ آتے تو یہ سب کے سب گائے کا پیشاب پینے والے ہوتے۔ اب بتاؤ اس امت کی کتنا جرم ہے کہ یہ امت گھر میں بیٹھ کر کے نمازیں پڑھتے، یہ تو پڑھیں گے کیونکہ اللہ قرآن پاک میں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ تو سارے صحابہ عبادت گزار تھے. اس کے بغیر تو تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے. لیکن نقل و حرکت کرو کہ سارے عالم میں کیا دین دنیا میں زندہ ہو جائے گا، یا دین دنیا میں زندہ ہوگا، یا جو ہے نا میری قبر اللہ پاک کے راستے پڑے گی. لیکن حرکت کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک آدمی کتنا نیک ہوگا اس کو اللہ پاک جنت دے گا، شاندار جنت دے گا، لیکن دعوت والا کام اس کی سمجھ میں نقل و حرکت کے بغیر نہیں آئے گا. یہ جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی زندگیاں بدل رہی ہے. سارے دنیا کے انسان تو کلمہ پہنچانا، ہاں، لیکن اس مبارک کام میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ غلط یقین ہے. اس لیے مجھے والے کہے کہ کس کا یہ ارادہ ہے کہ آج کے بعد میں اپنے یقین کے اوپر محنت کروں گا. کس کا ارادہ ہے؟ ہاتھ رکھ کر. اب یقین بنے گا کیسے؟ جس چیز کو دیکھو فوراً کہو کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. وہ مجھے انجینئر تھا، میں نے بات کی، میں نے کہا کہ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا کہ 5. میں نے کہا ایک بچہ ارب روپے پہ فروخت کر کے تھا. نہیں، میں نے دیا تھا نا. کتنا بڑا ظلم ہے یار. وہ اللہ فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے شاندار اور عظیم بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ پاک کی طرف لوگوں کو بلائے. اللہ پاک فرما رہے اے مجھے تم سب سے بہترین امت ہو. تمہارا وہ کام ہے جو تمہارا نبی کرتا تھا. جن پہ اسی بیت القدس کو جن کا وقت نہیں لگا وہ پھر ابھی مطابق والا آئے گا وقت لگانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے نا جی. اب دوسرا نمبر ہے یہ امت، دوسرا نمبر ہے نماز. نا منصدہ نماز صحیح کیا، احمد منظورہ صحیح کیا. نماز دیکھو، نماز ایک آدمی نے نماز، صحابی نے نماز پڑھی. کس نے پڑھی؟ زور سے بولو. تو آپ سب نے فرمایا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، کہ نماز دوبارہ پڑھو تو تیری نماز نہیں ہوگی. کس سے فرما رہا ہے؟ صحابی سے بڑھا. پھر دوبارہ اس نے نماز پڑھی، پھر حضور صاحب نے یہی فرمایا. پھر تیسری دفعہ پڑھی، پھر حضور صاحب نے یہی فرمایا. پھر چوتھی دفعہ پڑھی، پھر رونے لگا. تو حضور صاحب نے کہا کہ تیرا قومہ ٹھیک نہیں ہے اور تیرا جلسہ ٹھیک نہیں. قومہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ تم میں سے میں ایسے پوچھا. ہاں، جب رکوع سے اٹھ جائے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو پھر بھائی ہمارے حضرات تو کہتے ہیں کہ بھائی لیکن ایک تو وہ صرف جائز ہے، ایک تسبیح پہ وہ کون پڑھتا ہے؟ جس وقت جو یہ چاہتا ہے کہ میرا قومہ ٹھیک ہو جائے اس کو حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھنا ہوگا، ورنہ اس کا قومہ ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی ہم نے عادتیں پڑھ لی ہے، جب سے نماز پکڑی ہے بھائی اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں. قومے کا بتا جلسہ، ایک سجدے سے سر اٹھایا اب دوسرے سے بیٹھ گئے تو اس میں دعا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی میرے اوپر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، وارزقنی پاکیزہ رزق دے، واجبرنی میرے سارے مشکلات حل فرما، وارفعنی اور جنت میں اعلیٰ درجہ میں. بتاؤ کتنی مستجاب دعا ہے اس سے. بھائی سنتوں میں اور بھائی وتر وجب میں اور بھائی تہجد کی نفلیں پڑھ لیں. پھر یہ 3 دفعہ جو ہے 3 دفعہ یاد رکھو، یہ 3 دفعہ جو امام پڑھتا ہے وہ تو اس لیے پڑھتا ہے کہ پیچھے معذور لگے ہوئے ہیں اللہ کہ ان سے پیشاب نکل جائے. یہ اسی کی رعایت ہے. 3 دفعہ سے 13 آدمی ہو رہے. دیکھو ایک آدمی جو ہے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور وہ فرما رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اب اس کو پتا کہ جب سجدے میں ہو جیسے تو نے اپنا ماتھا
جیسے اللہ کی شان کے ساتھ مناسب ہے اس کے قدموں میں رکھا ہے. اللہ اکبر. اور آپ فرما رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تیری شان سب سے بلند ہے. نہ چاہتے سبحان ربی الاعلی تدا خبریں گائے گا. سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تیری شان سب سے بلند ہے. اب یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہا ہے. انہ سمیع، وہ تو سمیع علیم ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اسی میں نماز کے اوپر محنت کرو. اب دیکھو جب ایران پہ حملہ ہو رہا تھا 10,000 کا لشکر تھا، تو اس کے امیر نے کیا کہا کہ نماز پڑھ لو. کیا پڑھا؟ زور سے بولو. صحابہ کرام سارے مسئلے نماز ہے. دیکھو وہ پہ جب وہ ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، مسواک انہوں نے نہیں کیا تھا، تو وہ صحابہ کرام پیچھے آ جاتے تھے. تو نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو امیر نے کہا کہ کئی دن ہو گئے ہم نے مسواک نہیں کیا. تو انہوں نے مسواک شروع کیا. وہ جو مخالف فوج تھی نا، اس پہ اتنا روب پڑا کہ مسلمان تو آج اتنے ایسے غصے میں کہ ہم کو تو زندہ کہیں گے. اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور قلعہ فتح ہو. سارے مسئلے نماز سے حل کر دو. جب اللہ پاک نے 309 اصحاب کہف کو سنایا، تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ ہاں جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تو پیش کر دے. وہ باہر ملک میں جا رہا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تو پیش کر دے. پھر نمازیں پڑھنا روزے رکھے، پھر اس کا ڈرافٹ پورا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ سب سے پہلے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے ساتھ ایک کوار کا رہنے والا ہماری جماعت جا رہی تھی انڈونیشیا، تو 1 مئی سے اس نے روزے رکھنے شروع کر. کتنے مہینے؟ نانا جی والے رہے ہونے والا. اس کو 45,000 کا ڈرافٹ تھا 1996 میں. تو اس نے 31 روزے رکھے. کتنے سب بولے کتنے؟ 31. جب 31 روزے رکھے تو 31 روزے پہ شہر سے ایک آدمی آیا پورا ڈرافٹ ہے. نانا سے دوارا کرتا کرنی چل میں کا خاورل میں کڑا سیل میں کڑا رہا یا وہ تو اللہ پاک تمہارا اندر کو دیکھتا ہے. جب آپ نے نیت کرے یا اللہ میں اس وقت نفلیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا جب تک تو میرا کام نہ کرے، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز تو اس کی خراب ہے لیکن چھوڑتا تو نہیں ہے، وہ تو سمیع ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اس کو پڑھ کے رونا آئے گا کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ جو ان کو کہا تھا کہ تم مجھ پر ایسے جیسے ماں، وہ طلاق سمجھی جاتی تھی. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ کر دی کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق نہیں ہے، میں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے. حضرت ایسے سے روایت ہے کہ یہ میں نے دیکھا کہ یہ عورت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی ہے، لیکن میں ان کی باتوں کو نہیں سنتی تھی. لیکن اللہ کی شان کو دیکھ. اللہ نے وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مدینہ منورہ کی زمین پہ کرتی تھی. اللہ نے عرش پہ سن لیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور اس کا معاملہ حل کروا دیا. اللہ نے اپنے سارے مسائل. بیمار ہو گئے، ارے میں ایک وکیل تھا، میں کہا کہ دیکھیں آپ کے ہارٹ کا آپریشن ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپریشن مت کر دو، یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس پہ 10 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، آپ 3 لاکھ صدقہ کیوں نہیں دیتے؟ نانا جی اللہ ذرا سردی پیسہ تھا کہ وہ پتیل میں ٹھیک رہے گا. وہ تو دیکھتا ہے کہ 10 لاکھ کا خرچہ 3 لاکھ تو اس نے دے دا. اب جس اللہ نے دل بنایا ہے وہ اس کو پھر اس کی وہاں کو کھول نہیں سکتا. آپ لوگ بولے جس اللہ نے دل بنایا ہے، ڈاکٹر نے تو نہیں بنایا یا ڈاکٹر نے بنایا تو پھر وہاں نہیں کھول سکتا. صدقہ پہ وعدہ ہے، نماز پہ وعدہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے پہ صرف اجازت ہے. صرف مسائل صدقوں کے ذریعے سے. اب جب صدقہ دو گے، بتاؤ جو 3 لاکھ کا صدقہ دے گا اس کے ہاتھ دل کا آپریشن ہے. اب محلے میں 5 غریب ہے اور 50,000 ایک کو دیا، 50,000 دوسرے، تو کتنے مریض کو سزا ہو جائے گا؟ 3 لاکھ 6 مریض 6. بتاؤ وہ کتنی دعائیں دیں گے، یا اللہ کر دے اس کا یہ ہاتھ، یہ دل کا بیماری، تو اللہ پاک اس کی نہیں سنے گا. آپریشن سے بچ گیا، بیمار سے بچ گیا، گولیوں سے بچ گیا.
ہمارے پیر صاحب کا آپریشن ہو گیا، مجھے میں اس کو دیکھتا ہوں اور لوگ گونیا کھاتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب اس کو نہیں کہا، میں کہیں کہ آپ اس کو کھاتے کیسے؟ اسی میں صدقے سے صدقہ دے دو. ابھی تو یہ جو ہے زکات سے آپ غریبوں کی مدد، وہ تو آپ کے اوپر حکم ہے، وہ غریبوں میں تقسیم کرو. علماء کا احترام کرو. علماء کون ہے بھائی؟ جو اس مسئلے پہ کھڑے ہوتے نمازیں پڑھا، اس مسئلے پہ کون کرے؟ سب بولے، نہیں زور سے بولو. اب بتاؤ جو آپ نے امام الانبیاء کے مسئلے پہ کھڑا ہے اس کو تو 5,000 روپے دیتا ہے اور خود تیرا خرچہ 50,000 کا. یار شرم بھی ہے، یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. اگر یہ آپ لوگوں نے جو نا بھائی موبائل کو ختم کر دیا، اس پہ جو خرچہ سارے علماء کے خرچے کے لیے، کوارٹ میں جتنے علماء ہیں، یا اگر موبائل آپ ختم کر دیں اس پہ جو آپ کا خرچہ آتا ہے ان کے لیے کافی ہے. تو ٹھیک ہے، نماز پہ کون محنت کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کر دیا، اپنی بات شاندار بناؤ، آہستہ نماز پڑھو. تکبیر مولا سے فرماتے تھے کہ اللہ پاک کا نام ایسا مت کہو اللہ اکبر، منہ بھر کر کے بولو اللہ اکبر. اب بتاؤ ایک نماز میں کتنی تکبیر ہیں؟ جو ایسا پڑھے گا اس کا دل بدل جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر کریں گے نا. اور قرآن پاک کی بالکل دوستوں روزانہ تلاوت کرنا ہے، رو گے پھر سارے صحابہ رضوان میں ہی ہفتے میں ایک دفعہ قرآن پاک ختم کرتے. تسبیحات جو نا، تیسرا کلمہ استغفار اور دوسری 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. اکرام مسلم یہ ہے کہ آپ کے محلے میں جو غریب ہیں ان کی دیکھو. اگر غلط یقین نہیں ہوتا تو ایک محلے میں میں رہ رہا ہوں، میرے جیب میں 1 لاکھ روپے ہے اور میرے بینک میں 50 لاکھ روپے ہے. میری بچی کی شادی ہو گئی، میں نے 20 لاکھ لگا دیے. اب ایک غریب آیا میرے پاس، وہ کہہ رہے بھائی منصور صاحب میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، 50,000 قرض آ گئے. اب میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں کہ میری بچی کی تو ابھی شادی ہوئی ہے، اس پہ میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ کی شادی تو ہو گئی ہے. اب میں بتاؤ میں اللہ پاک کی نظروں میں کتنا گر گیا اس وقت، کیونکہ اللہ پاک تو دیکھتا ہے کہ تو تیرے جیب میں تو 5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں اور بینک میں 50 لاکھ روپے، اور تو میرے غریب بندے سے یہ کہہ رہا ہے. قرآن میں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یوں ایک آدمی کو ہم نے قرضہ دیا ہے، وہ دے نہیں سکتا، آپ کو پتا ہے کہ غریب ہے، بھائی تھوڑا سا مہلت دے دو. لانا شکر نہ تو دلوں سے چورے خا، کتنا بے افسوس، کتنی رونے کی بات ہے. تجھے تو اللہ نے طریق دی ہے. پھر اگر قرضہ مہلت دے دو، اگر معاف کر دیا بتاؤ کتنی دعائیں کرے گا وہ غریب جس کے اوپر آپ کا قرضہ ہے. آپ کو اللہ پاک نے نصیحت دی دے اور آپ نے کہا کہ میں نے اس کو ہدیہ کر دیا، بتاؤ وہ کتنی دعائیں دے گا. جی بھائی تو یہ کس کا ارادہ ہے کہ میں اپنے محلے میں غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ اپنے خرچے سے بچت کروا کر کے مدد کروں گا. یہ کس کا ارادہ ہے؟